نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين مواد بلند پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ آج 10 رمضان المبارک ہے اور رمضان المبارک کی 7 تاریخ اور 10 تاریخ کا تعلق ہے حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ علیہ السلام اور حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال مبارک سے۔ تو ہم یہ دونوں یوم جو ہیں کسی ایک یوم میں جمع کر دیا کرتے ہیں ہر سال، اور اس دن ان دونوں ہستیوں کا ذکر خیر کر کے اللہ تعالیٰ سے برکت حاصل کرنے کی امید کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اس سے قبل ذکر ہو چکا ہے کہ میری طبیعت آج درست نہیں ہے، تو تھوڑا تھوڑا میں ان ہستیوں کا ذکر خیر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر کرتے ہیں، جن کی ذہانت، فطانت، ذکاوت، زیرکی اور دانائی کی بدولت مکہ کے تقریباً 12 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے گزرے کہ ہر طرح کی مخالفت اور ہر طرح کی شرارت اور ہر طرح کی عداوت کے باوجود کوئی ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نہ پہنچ پایا۔ اور اس کا اعتراف جہاں سب نے کیا، وہاں حضور نے اعتراف نہیں کیا، وہاں حضور نے تو یہ اظہار فرمایا کہ اے چچا، آپ کے چلے جانے کا احساس مجھے جلد ہی محسوس ہو گیا۔ اور اسی کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت مبارکہ الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا اس نے، اللہ نے آپ کی یتیم نہیں پایا تھا کہ پھر ٹھکانہ دیا؟ تفسیر الجلالین ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اے ضمک فآویٰ، پناہ دینا، کسی ایک چیز کا دوسری چیز کے پناہ میں آنا۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے صاحب جلالین نے، اے ضمک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بِأَنْ ضمک إِلَىٰ عَمِّكَ أَبِي طالب، یہ الفاظ آپ سن لیجئے، تفسیر جلالین، یہ وہ تفسیر ہے جو درسیات میں شامل ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا تو پھر اس نے ٹھکانہ دیا؟ کیسے؟ جلالین میں ہے بِأَنْ ضَمَّكَ إِلَىٰ عَمِّكَ أَبِي طالب، کہ ہم نے آپ کو آپ کے چچا ابو طالب کے ساتھ ملا دیا۔ یہ یتیمی کا مداوع ہے۔ ہاں جی، چلو یتیم تو پھر بندہ نابالغی کی عمر تک ہوتا ہے، جب بالغ ہو جائے اور سوجھ بوجھ اس کو حاصل ہو جائے تو پھر وہ یتیم نہیں رہتا، جیسا کہ سورہ نساء میں ہے۔ اب یہ بتلائیں کہ اللہ رب العزت نے یہ آیات والضحیٰ سے لے کر نیچے تک پوری صورت جو ہے یہ حضور کی تسلی کے لیے ہے۔ ایک عرصہ تک وحی نہ آئی تو ایک عورت نے بکواس کی اور کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ اے محمد، آپ کے پاس جو شیطان آیا کرتا تھا آج کل وہ نہیں آ رہا۔ تو واقعی وحی تو ایک عرصہ تک کے لیے نہیں آئی تھی نا، تو اس بدبخت عورت نے فرشتے کی نسبت ایک غلط بات کہی، حضور کو صدمہ پہنچا تو بہت زیادہ غمگین ہوئے اور جا کر لیٹ گئے۔ تب یہ آیات نازل ہوئی، بدضحیٰ، سونے مکھڑے والے، تیرے سونے مکھڑے کی قسم،
واللیل اذا سجا، رات کی قسم جب چھا جائے۔ تو شاہ عبد العزیز فرماتے ہیں کہ یہاں لیل سے مراد زلفیں ہیں، جب وہ چہرہ اقدس پر آ جاتی ہیں جی تو سورج کو چھپا دیتی ہیں، اور سورج جب چھپ جائے تو ما ودعک ربک وما قلی، نہ آپ کو آپ کے رب نے چھوڑا اور نہ وہ آپ سے ناراض ہوا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور آپ کے لیے ہر آنے والی جو گھڑی ہے، آپ کے لیے ہر آنے والی ساعت، ہر آنے والا جو لمحہ ہے وہ گزشتہ لمحہ سے بہتر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما نے لوگوں سے پوچھا، میاں بتاؤ تمہارے نزدیک سب سے امید افزا آیت کون سی ہے؟ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک بڑی امید والی آیت ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، بے شک اللہ تعالیٰ تمام کے تمام گناہ بخش دے گا۔ تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا بابا ہم اہل بیت کے نزدیک سب سے زیادہ امید والی آیت یہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اس لیے کہ حضور کے ارشاد ہے میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا کوئی امتی جہنم میں رہ گیا، جب تک میں ہر ایک امتی کو جنت میں نہیں پہنچاؤں گا راضی نہیں ہوں گا۔ اب اسی تناظر میں، اسی تسلسل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ کیوں اداس ہیں؟ کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا تھا تو پھر ٹھکانہ دیا تھا آپ کے چچا ابو طالب کے ذریعے؟ اور آگے ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور اس نے آپ کو ضرورت مند پایا تو غنی کر دیا۔ یہ دو آیتیں ہم نے سورہ والضحیٰ سے پڑھی ہیں، ایک الم یجد کا یتیمن سیدنا ابو طالب کی شان بیان کرنے کے لیے، دوسرا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ یہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی شان بیان کرنے کے لیے۔ سیدہ جو ہیں یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے غنی کر دے؟ یہ غنا دنیاوی ہے، کیا؟ ہاں دنیاوی غنا۔ ایک غنا مال ہے اور ایک غنا نفس ہے، کیا ہے؟ کہ دل غنی ہو، دل غنی ہو۔ وہ ہے نا ایک حدیث پاک خیر الصدقۃ ما کان عن ظہر غنا، بہتر صدقہ وہ ہے جو غنا کے باوجود ہو، کیا؟ غنا کے ساتھ ہو، یعنی ایسی خیرات کہ جس کے پیچھے انسان خود کو یہ سمجھے کہ تنگ دست ہو گیا دے بیٹھا، نہیں۔ فرمایا اگر کوئی شخص سارا دے دے لیکن اس کا دل بڑا ہو کہ کوئی پرواہ نہیں، تو ایسا صدقہ بہترین ہے۔ تو ایک غنا یہ ہے کہ کچھ بچا ہوا ہو، ایک غنا یہ ہے کہ دل بہت قوی ہو۔ یہ ہمارے اس دور میں آپ حیران ہوں گے، یہ پچھلی باتیں جو ہیں نا، پچھلی باتیں جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں عجیب اور مشکل اور انوکھی بیان کی جاتی ہیں، جو آج کل کا بندہ جو ہے انکار کر دیتا ہے۔ جیسا کہ ایک صاحب جو ہیں وہ جو بھی کوئی کرامت بیان کرتے ہیں یا اہل اللہ کی مشکل عبادت کا ذکر کرتے ہیں تو پھر وہ ساتھ ہی کہتے ہیں کہانی۔ ایسا نہیں ہے بھائی، ایسا نہیں ہے۔ آپ ایک سپارہ رمضان المبارک میں قیام میں پڑھنے کو دشوار سمجھتے ہو تو کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں جو پورا قرآن قیام میں پڑھتے تھے۔ مولانا زکریا سہارنپوری صاحب جو ہیں نا، انہوں نے یہ عبادات اور ریاضت اور مشکل عبادت اور کئی رکعتیں پڑھنا یا لمبا قیام کرنا، یہ ذکر کرنے کے بعد کہا ہے کہ بھائی میں جس دور میں بیٹھا ہوں اس دور میں اس قسم کی عبادت کا تذکرہ سن کر اس دور کا آدمی اس کو فقط قبول کر لے تو یہ اس کی سعادت مندی ہے، چاہے جائے کہ وہ اس کو نبھائے اور اس پر عمل کرے۔ یعنی آج کل کا بندہ اگر سلف صالحین کی ریاضت اور عبادت کے تذکرے سننے کے بعد ان کو اگر رد کر دیتا ہے، اعتراض کرتا ہے، تو یہ اس کی بدبختی ہے۔
وہ خود نہیں کر سکتے ہو. اب اس کو یہ بات آ گئی، واپس آتے ہیں. ایک مرتبہ ہمارے شہر میں ایک تقریباً 54 مرلے کے ارد گرد ایک باؤنڈری نہ دی جا رہی تھی. تو ایک صاحب آئے 2 بجے، بوڑھے آدمی تھے، 100 سال سے ان کی عمر زیادہ تھی. میں جب کراچی سے آتا تھا اچ شریف تو وہ اپنے گاؤں سے 4-4.5 کلومیٹر پیدل چل کر آتے تھے اور کہتے تھے حضور کی کوئی حدیث سناؤ، اور کہتے تھے پتر میں فقط اس واسطے آیا کہ حضور دی تساں کوئی حدیث سنا دو. اور لمبا قد تھا، پیدل آتے تھے، 4-4.5 کلومیٹر دور ان کا گاؤں تھا، گاؤں سے آتے تھے. تو وہ اس دن آئے، 2:30 بج چکے تھے دن کے. تو دیوار اس طرف بھی سیدھی اس طرف بھی سیدھی، چوکور ایک پلاٹ تھا 54 مرلے. تو 3-4 مستری لگے ہوئے تھے. تو کہنے لگے یہ کب انہوں نے کام شروع کیا ہے؟ ہم نے کہا 8 بجے. اتنا کیا ہے انہوں نے؟ تو ہم نے کہا پھر کتنا کرتے؟ ٹھیک وہ کیا ہے انہوں نے، کوئی گڑبڑ تو نہیں کی، بس کام کر رہے ہیں. کہنے لگے افسوس ہے یار. تو میں نے کہا آپ کیا سمجھتے کتنا ہوتا؟ کہنے لگے ہم یہ گو باندھنا، یہ کرنا وہ کرنا، ہم دیوار کے اوپر بیٹھ جاتے تھے. سیدھی دیوار ہے، اس میں کوئی کونے مونے نہیں ہے، تکون نہیں ہے، سیدھی دیوار ہے. دو جو ہے نا مزدور لگا دو، دونوں طرف سے وہ اینٹ دیں، ایک گارا بچھاتا جائے اور ہم لگاتے جائیں گے. کتنی بار لگا دیں گے، پھر آپ 100 لگاؤ اگر فرق ہو تو. اور کہنے لگے یہ 2-3 گھنٹوں میں یہ جو دیوار ہے نا 2-3 گھنٹوں میں یہ پوری ہو جائے. تو میں نے کہا یہ کیسے؟ کہنے لگے وہ ہمارا وہ تھا. میں نے کہا یہ آخر کیسے کرتے تھے؟ وہ ہمارا جب دور تھا آپ دودھ نہیں پی سکتے ہو، ہم 1 کلو گھی کھڑے کھڑے پی جاتے تھے اور پھر کام شروع کر دیتے تھے. اب کسی بدبخت کو 1 چھٹانگ دودھ ہضم نہ ہو تو وہ بس پچھلے سارے واقعات اور حقائق جو ہیں ان کا انکار کر دے گا. اور بھئی تم مانوی عبادات وغیرہ جو یہ مانوی چیزوں کا انکار کر رہے ہو. لوگ تو حصی اور جسمانی چیزیں ایسی بیان کرتے ہیں، اب تک بھی حیات ہیں، 100 سال سے زیادہ عمر خود چل کر ہے. تو اس لیے انکار نہیں کرنا چاہیے. بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ضرورت مند پایا تو اس نے غنی کر دیا. تو کیسے؟ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ جو ہیں، ان کے بارے میں نے بعض عربی کتابوں میں پڑھا تھا، بلکہ استادوں نے ایک عربی کتاب جو ہے عربی الفاظ کا ذخیرہ زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کی خاطر پڑھائی تھی. علامہ اللہ بخش قادری، ان کو کہا جاتا تھا علامہ قادری. علامہ قادری شیخ زید بن سلطان النہیان کے وہ مشیر اور وزیر تھے پاکستان میں، رحیم میر خاں میں رہتے تھے، انتقال ہو گیا. تو انہوں نے پڑھایا کہ سیدہ کے مال تجارت کا قافلہ اور قافلے کے اونٹ جب تیار ہوتے تھے تو یہ ایک سیزن ہوتا تھا، موسم ہوتا تھا قافلے کو بھیجنے کا. 2 موسم، لإلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. ایک موسم میں یمن کی طرف اور دوسرے موسم میں شام کی طرف بھیجا جاتا تھا. تو جب اس قسم کے تجارتی قافلے جاتے تھے تو پھر سارے بزنس مین جو ہے نا اپنی اپنی طاقت کے مطابق اونٹ تیار کر کے، ٹرک تو نہیں ہوتے تھے نا، نہ مال گاڑی ہوتی تھی، ٹرین وغیرہ، اونٹ ہی تیار کرتے تھے. تو تنہا تمام تجار مکہ کے قافلے کے اونٹ ایک طرف اور فقط سیدہ کے تجارتی قافلے کے اونٹ. سیدہ سب سے بڑی تاجرہ تھی، اور جب حضور کے نکاح میں آئیں تو سارا کچھ حضور کے قدموں میں ڈھیر کر دیا اور حضور نے وہ سب کچھ دین کے لیے وقف کر دیا. میں عرض کر رہا تھا کہ لوگ جو ہیں مانتے نہیں ہیں. ابھی اس دور میں ہمارے ایک صاحب ہیں، ان کا نام ہے حضرت خواجہ تاج رسول. ان کے پاس دن بھر میں لاکھوں روپے آتے ہیں، مغرب کے وقت سب کے سب وہ لٹا دیتے ہیں. کل جو انہوں نے کسی اور جگہ جانا ہوتا ہے، ان کو علم ہوتا ہے وہاں جانا ہے، وہاں خرچہ کرنا ہے، کل کے لیے نہیں رکھتے. کسی کو بول دیتے ہیں وہاں تم نے جا کر اتنی دیگیں پکانی ہے اور راشن وغیرہ جو ہے اس کا نہیں، وہ قرض لے لینا ہے، میں آؤں گا تو ادا کروں گا. اب بھی بات یہاں سے چلی تھی نا نہ ماننے کی. ہاں
یہ ہے دل کا غنا. کیا ہے؟ ہاں، ہر روز لاکھوں آتے ہیں ان کے پاس. میں نے ان کو کچھ ابھی تھوڑا بیمار ہوئے تھے تو میں نے ان کو فون کیا کہ حضور میں تھوڑے پیسے بھیجنا چاہتا ہوں. تو وہ خود تو فون رکھتے نہیں ہیں، تو ایک صاحب کے ذمہ لگا رکھا ہے کہ اس کی بات تم غور سے سننا ہے اور مجھ تک پہنچانی ہے. تو اس کو کہا تو انہوں نے پھر آگے کہا تو کہنے لگے ان کو کہو ابھی رکھو، جب ہم کو ضرورت ہوگی تو لے. وہ کہنے لگے حضرت ان کے تھوڑے پیسے جو ہے نا کسی اور کے بھی میرے پاس آئے ہوئے ہیں، تو وہ جب کہتے ہیں نا کہ رکھو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی بچی کی شادی میں دینا چاہتے ہیں یا کسی کے گھر کی تعمیر کونا وغیرہ کوئی ٹوٹا ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے رکھتے ہیں، تو پھر وہ بھیجتے ہیں. تو میرے پاس ان کے پیسے رکھے ہوئے ہیں، آپ کے بارے میں کہا ہے کہ ابھی رکھو. تو کتنے پیسے ہیں؟ تو میں ان کو ہر مہینے 12,000 پیش کرتا ہوں. یہ ان کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنی کمیٹی ڈالتا ہوں. ہاں پھر مجھے زیادہ ملتے ہیں. تو میں نے ان دنوں کہا کہ حضور یہ 5 لاکھ ہیں. تو اس نے بولا کہ حضور وہ 5 لاکھ بھیجنا چاہتے ہیں. ہاں ان کو کہو کہ پھر ہم جب کہیں گے تو پھر بھیج دینا. میں نے کہا مولوی ہوتا تو ہاں. یہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ اور حضور کا قرآن سامنے رکھ کر بیٹھا ہوں، اگر میں نے اس میں کوئی ملاوٹ کی ہو تو. ہاں جی، ہاں بالکل. دل کا غنا حضور نے سب کچھ تقسیم کر دیا. ہاں اچھا پتہ ہے کیا، جب تقسیم کر دیا اور ادھر وحی نازل ہوئی تو حضور نے گفتگو کا انداز ایسا بنایا گویا کہ پتہ نہیں کیا میرے ساتھ ہونے والا ہے، پتہ نہیں فرشتہ ہے، پتہ نہیں کیا ہے، پتہ نہیں آ کر دبوچ لیتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اب یہ کھلم کھلا فرمانا نہیں چاہتے تھے میں نبی ہو رہا ہوں، میں یہ وہ وہی ہے. ہاں، تاکہ اگلے کو انکار کی نوبت تک نہیں لے جانا چاہیے. یہ تو حضور کی پوری زندگی کا ایسا رہا نا کہ حضور فرماتے تھے بابا یہ سو رہا ہے اس کو اٹھا دو، یہ فلاں کام کرے، نیک کام کرے، نماز پڑھے. حضور گزر آتے تھے اور فرماتے تھے یار یہ سو رہا ہے اس کو اٹھا دو. کہ حضور آپ نے کیوں نہ فرمایا میں ابھی اٹھاؤں، وہ منع کر دے. ہاں تو مجھے تو منع نہیں کرنا چاہیے جی. میرے سامنے انکار تو وہ مارا جائے، انکار کرے تو یعنی آپ یہ جو ہے مناظرہ میں بھی یہ آداب ہیں کہ اگلے کو آپ اس بات تک نہ لے جاؤ کہ وہ ضد میں آ کر حق کا انکار کر دے، بلکہ اس پر حق واضح کرو، وہ حق کی طرف آ جائے. ہار اور جیت کا مسئلہ نہ بناؤ. مناظرہ اس لیے ہوتا ہی نہیں. آپ سمجھے نا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح ملی جلی گفتگو فرمائی نا. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ تو سیدہ سمجھ گئی. تو سیدہ نے عرض کیا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا. اب یہ سمجھتے ہیں آپ کو یہ ہونے والا ہے وہ ہونے والا ہے. جو شخص صلہ رحمی کرے، جو یتیموں کا خیال کرے، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، اور جو لوگ دوسروں پر بوجھ ہوں، ہاں جی، ان کی دیکھ بھال کرے اور مہمان نوازی کرے اور بیواؤں کا سہارا بنے، اللہ تعالیٰ کسی بھی ایسے شخص کو ضائع نہیں کرتا. کیا پتے کی بات ہے. یہ کسی وحی کی روشنی کے بغیر ہے، وحی کے نزول سے قابل ہے. یہ فطری بات ہے. اور کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ وہ پورے اہل مکہ کے مقابلے میں جو ان کا مال تھا وہ زیادہ تھا، وہ انہوں نے دیا تو حضور نے پانی کی طرف کوئی پرواہ نہیں کی. تو پھر یہ کیوں نہ کہتی. تو پہلی آیت جو ہے الم یجد کا یتیمن فآوا، یہ کس کے لیے پڑھی؟ مطالب کے لیے. اور دوسری یہاں اب زیادہ بات سیدہ پر ہی چل نکلی ہے تو یہاں سبحان اللہ سبحان اللہ. حدیث پاک میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ یہ خدیجہ آ رہی ہیں، ان کے پاس ایک برتن ہے جس میں سالن، کھانا یا پانی ہے. جب وہ آپ کے پاس پہنچ جائیں تو انہیں ان کے رب کی طرف سے اور میری طرف سے سلام کہیے. انہیں ان کے
اگلا بولیں، اور میری طرف سے سلام، یہ یاد رکھنا، اور انہیں جنت میں موتیوں کے ایسے گھر کی بشارت دیجیے جس میں کوئی شور و غل اور تکلیف نہیں ہوگی، جس میں کوئی شور و غل اور یہ جملہ بھی یاد رکھنا ذرا، انہیں میری طرف سے، انہیں ان کے رب کی طرف سے اور میری طرف سے۔ یہ کتاب کے مصنف لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اہل بیت کرام علیہم السلام کے آداب میں سے، اہل بیت کرام علیہم السلام کے لیے دوسروں کی طرف سے جو ادب ہے، اس کے ادب میں سے ایک بات یہ ہے کہ انہیں نیاز اور سلام ڈائریکٹ نہیں کرنا چاہیے، انہیں نیاز اور سلام کا ابلاغ ہونا چاہیے، پہنچانا چاہیے۔ جبریل امین نے یہ نہیں کہا کہ یہ مئی صاحبہ کو میری طرف سے، مئی صاحبہ آپ کو میری طرف سے سلام، انہوں نے کہا یہ آ رہی ہے، آپ ان کو ان کے رب کی طرف سے اور میری طرف سے سلام کہیے، خود نہیں کیا السلام علیکم، ہاں خود۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کیوں کہا ہے کہ ایسے گھر کی بشارت دیجئے جس میں کوئی شور و غل اور تکلیف نہیں ہوگی، یہ اس کی بہت لمبی گفتگو کی ہے حافظ ابن حجر اسقلانی نے، اور میں اس ماحول میں اور اس طبیعت کے ساتھ وہ لمبی گفتگو سنانے سے قاصر ہوں، میں اس کو ایک آدھ جملے میں مختصر کر کے عرض کرتا ہوں کہ ایسا کیوں کہا، جنت میں ایسے گھر کی بشارت دیجئے جس میں شور و غل، جنت میں شور و غل ہوگا کہاں، لا یسمعون فیہا لغوا، ہاں شور و غل تو ہوگا ہی نہیں۔ کہنے لگے یہ اس لیے کہا ہے کہ حضور نے 25 سال سیدہ کے ساتھ ایسے گھر میں گزار دیے جس میں ایک لمحہ کے لیے بھی کوئی شور و غل نہیں ہو سکا۔ بہت بڑی بات، وہ جو لمبی گفتگو ہے نا اس کو میں نے مختصر کیا۔ اس کو اب یہ حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، ان کی تفسیر کا نام ہے تفسیر القرآن العظیم، قرآن عظیم کی تفسیر۔ وہ بھئی کس کی؟ نیچے ہے حافظ ابن کثیر کی طرف سے، اور اس نام کی اور بھی تفسیر ہے، امام ابن ابی حاتم رازی کی تفسیر کا نام بھی یہی ہے، تفسیر القرآن العظیم۔ پتہ تب چلتا ہے جب نیچے مصنف کا، جیسا کہ علامہ سعیدی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب کا نام ہے شرح صحیح مسلم، وہ بھی صحیح مسلم کی شرح، کون سی کس کی؟ تو نیچے ہوگا علامہ مولانا سعیدی والی، ہے نا۔ تو حافظ ابن کثیر کی تفسیر جو ہے اس کے کچھ 6 7 8 نسخے میں نے پڑھے، کسی نسخے میں یہ بات نہیں جو میں آپ کو بیان کرنے لگا ہوں، یہ صرف دار طیبہ ریاض سعودیہ کا ایک چھاپا ہے، اس میں یہ بات ہے کہ حافظ ابن کثیر نے کہا ہے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے خصائص سے ہے کہ انہوں نے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف نہیں پہنچائی، نہ آپ کو کبھی غضبناک کیا، نہ ان سے حضور نے ایلا کیا، یعنی قسم کھا کر حضور نے فرمایا ہو، قسم کھا کر فرمایا ہو کہ میں آئندہ اتنے دنوں کے لیے فلاں بیوی کے پاس جاؤں گا ہی نہیں، روٹھ گئے، ہاں قسم کھا کر روٹ جانا، اتنے دن اس کے پاس، یہ حضور نے سیدہ کے علاوہ، سیدہ کے بعد حضور نے ساری بیویوں کے ساتھ بھی یہ کیا ہے، بیک وقت ایلا، روٹ گئے اور چوبارہ میں جا کر بیٹھ گئے اور مہینہ تک نہیں ہے، اور اکا دکا دوسری امہات المومنین میں سے کسی نہ کسی بیوی کے ساتھ کیا ہے۔ ایک دلچسپ بات میں سناؤں، ایک بیوی کے ساتھ حضور روٹ گئے اور فرمایا میں مہینہ تک اس کے پاس نہیں جاؤں گا۔ اب یہ آپ جب مرد بنے بیٹھے ہو نا، ہاں اپنی مردانگی حضور کی سیرت پر قربان کر دو، ہاں تو جب 29 دن ہو گئے نا تو حضور اس بی بی کے گھر تشریف لے آئے، تو بی بی نے محسوس کیا کہ میرے گھر میں تو کوئی مرد ابھی آیا ہے، نیچے جھک کر نیچے دیکھ رہی تھی تو آہٹ آئی، پتہ چلا یہ مرد کے آنے کی، اس کی چال کی یہ آواز ہے، اے مرد آپ کون ہیں؟ ہم میرے گھر میں تو کوئی وہ نہیں آ سکتا، میرے سرتاج تو مجھ پر ناراض ہے، تو میرے گھر میں کوئی اور کیسے آ سکتا ہے، تو کون ہے آنے والا؟ تو حضور نے فرمایا فلانی میں ہوں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ آپ تو ناراض تھے،
تو آپ نے تو قسم کھائی تھی آپ میرے پاس پورا مہینہ تک نہیں آئے گے. آپ نے فرمایا 29 دن ہو گئے اور مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے. آئے اس لیے دن پورے ہو گئے, میں خود آ گیا. اور ہم پھنے خواہ بنتے ہیں, وہ سورا ہمیں راضی کرے اور سس راضی کرے, بیوی کا بھائی راضی کرے اور فلاں راضی کرے اور فلاں راضی کرے. حضور کو کون لے آیا؟ بہرحال حضور نے جو ہے نا کبھی کبھی اکا دکا اپنی کسی زوجہ مطہرہ سے بھی ناراضگی کا اظہار کیا, یکدم بھی سب سے ناراض ہوئے. حافظ ابن کثیر کہتے ہیں نہ ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایلا کیا, یعنی قسم کھا کر چند دن کے لیے روٹھ جانا, نہ ان پر عتاب کیا اور نہ ہی ان سے روٹھے, اور یہ ان کی فضیلت و منقبت کے لیے کافی دلیل ہے. 25 سال گزار دیے حضور نے, نہ ان پر سوکل ڈالنے کا خیال آیا, نہ انہوں نے موقع دیا کہ حضور ان پر ناراض ہو. انہوں نے موقع نہیں دیا. کیا زبور شریف میں لکھا ہوا ہے, زبور شریف میں, کہ حضرت داؤد علیہ السلام زبور شریف پڑھ رہے تھے, اس میں لکھا ہوا تھا یا داؤد انہو سیاتی من بعدک نبی, اے داؤد تیرے بعد ایک ایسا نبی آئے گا یسمى احمد و محمد, جس کا نام احمد اور محمد ہوگا. لا اغضب علیہ ابدا, لا اغضب علیہ ابدا, نہ میں اس پر کبھی غصہ کروں گا, ولا یغضبنی ابدا, اور نہ ہی وہ مجھے غصہ دلائے گا. وہ مجھے کبھی غصہ نہیں دلائے گا. یہ خصوصیت ہے حضور کی. 25 سال گزار دیے. ہے نی, وہ ایک میں نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا نا, تو ایک عالم دین آئے تو ان کو دعا کا کہا, بزرگ عالم دین تھے, تو وہ دعا کر رہے تھے اللہم الف بینہما کما الفتا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لیا وغیرہ وغیرہ. میں نے کہا حضور یہاں یہ بھی کہہ دیتے اللہم, یعنی اے اللہ اس میاں اور بیوی کے درمیان, عربی کے الفاظ کا معنی یہ ہے کہ یوں محبت قائم کر دینا جیسا کہ تو نے سید العالمین محمد رسول اللہ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان کی تھی. میں نے کہا حضور یہ بھی کہہ دیتے اللہم الف بینہما کما الفت بین خدیجہ و محمد, اس لیے کہ یہ وہ محبت ہے کہ اس پر سوکن نہیں ڈالی گئی. سمجھ آ رہی ہے؟ تو اماں پاک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں, امام احمد اس کے راوی ہیں, اور بہت سی کتابوں میں یہ حدیث ہے. اب کتابوں کے نام تو میری یہ کتاب ہے نا الاربعین, اس کی حدیث نمبر ہے 22 اور اس کا صفحہ نمبر 224. اس میں آپ دیکھیں کہ 20 حوالے ہیں. اس میں لکھا ہوا ہے کہ سیدہ فرماتی ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ذکر کرتے تو ان کی تعریف کرتے اور خوب تعریف کرتے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ایک دن مجھے اس بات پر غیرت پیدا ہوئی تو میں نے عرض کیا آپ اس سرخ جبڑوں والی کا بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں. ایک حدیث پاک میں ہے کہ آپ اس عورت کا جس کے یہ جو ہے نا مسوڑے بڑھاپے کی وجہ سے اس کے دانتوں کا ساتھ چھوڑ چکے تھے, بوڑھیا ہو چکی تھیں, آپ اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے آپ کو ان کا نعم البدل عطا فرما دیا ہے. بدل بھی نہیں, نعم البدل. کہتے حضور نے فرمایا ما ابدلانی اللہ عز وجل خیرا منہا. عائشہ اللہ رب العزت نے مجھے ان سے بہتر کوئی بیوی نہیں دی. آپ کہتی ہو نعم البدل, 11 بیویاں یا 10 بیویاں, ان کے بعد ان کے پائے کی کوئی بھی نہیں. ہے جی, کیا بات ہے. اچھا جی, یہاں ایک مدہ کلکلا کرنے کے لیے, یا وہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ تعصب سے اللہ کی پناہ مانگو. حافظ ابن کثیر نے یہ حدیث کہ اللہ نے مجھے ان سے بہتر,
ایک جگہ نقل کی اور کہا اسنادہ لا بأس بہ، اس کی سند میں کوئی حرج نہیں۔ البدایہ والنہایہ جلد 4 صفحہ 320۔ پھر ایک مقام پر گئے تو وہ سیدہ عائشہ صدیقہ اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ دونوں کا مفاضلہ اور موازنہ، ان دونوں میں سے زیادہ فضیلت والی کون، یہ بیان کرنے لگ گئے تو وہاں کئی حدیثیں نقل کیں۔ یہ حدیث بھی نقل کی البدایہ والنہایہ جلد 11 صفحہ 340، پہلی تھی جلد 4 صفحہ 320، یہ ہے جلد 11 صفحہ 340۔ کئی جلد آگے جا کر جب مفاضلہ کرنے بیٹھے تو مفاضلہ میں یہ حدیث جو ہے سیدہ خدیجہ کو برتری دے رہی تھی، سیدہ خدیجہ کی برتری بیان کر رہی تھی، تو وہاں کہا کہ اس کے یہ ما ابدلنی اللہ عز و جل خیر منہا، ان الفاظ کی کوئی سند صحیح نہیں ہے اور درست نہیں ہے اور فلاں نہیں۔ اور ایسا اکثر سنی علماء نے وہاں کیا ہے جہاں کسی شیعہ کی بات زیادہ بنتی نظر آ رہی ہو۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے، اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ تو دوسری ہستی کون سی تھی جی جن کا ہم نے ذکر کرنا تھا؟ بہت ذکر ہو گیا، اب ہم ان کا ذکر تھوڑا سا کر دیتے ہیں۔ یہ کتاب ہے جی اسن المطالب فی نجات ابی طالب، یہ ہے حضرت سید احمد بن زینی دہلان مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی بات کو منوانے کی خاطر، ان کی کتاب کی اہمیت کو منوانے کی خاطر اکثر ہمارے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ وہ ہیں جی جو اعلیٰ حضرت کے بھی استاد ہیں۔ یہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ استاد اور شاگرد میں اختلاف ہوتا رہتا ہے، ضروری تھوڑا ہے کہ شاگرد جو ہے اپنے استاد کی ہر بات کی تائید کرے۔ یہ بات یہ ہے نا، کوئی وزنی نہیں ہے۔ وزنی وہ باتیں ہیں جو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھی ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے حضرت ابو طالب کے کفر پر کتاب لکھی ہے، باقاعدہ کتاب، کہ وہ کافر تھے۔ انہوں نے حضرت ابو طالب کی نجات، یہ تو ہے نا اسن المطالب فی نجات ابی طالب، اس کتاب کا نام، یہ کتاب اس نام سے بھی چھپی ہے برطانیہ سے، اور ابھی راستے میں ہے، میری طرف آ رہی ہے۔ وہ تفسیر ابن کثیر جو میں نے ابھی کہی نا، وہ بھی دار طیب ریاض سے آ رہی ہے، اور یہ اسن المطالب فی ایمان ابی طالب، یہ نجات کی جگہ پر ایمان، یہ آ رہی ہے۔ دمام سے میں نے منگائی ہے، دمام سعودیہ کا شہر ہے۔ بس اس کتاب کا ترجمہ میں کر چکا ہوں اور اس کی شرح بھی کچھ لکھ چکا ہوں۔ اس میں انہوں نے دلائل دی ہیں، وہ دلائل پڑھنے چاہیے۔ اعلیٰ حضرت کے اپنی جگہ دلائل ہیں اور ان کے اپنی جگہ دلائل ہیں۔ میں یہاں چونکہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور ان کے اقوال خصوصاً جو اسلام کے اور حضور کے حق میں ہیں، اور پھر ان کی وصیتیں جو وفات کے وقت انہوں نے قریش کو فرمائی ہے، اتنی زوردار ہیں کہ میں بیان کروں تو وقت کے دامن میں گنجائش نہیں۔ میں ان کا فقط وہ خطبہ بیان کرتا ہوں جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح کے وقت سیدہ خدیجہ کے ساتھ حضور کے جو دیا تھا، وہ خطبہ ذرا سنیں اور غور فرمائیں۔ وہ فرماتے ہیں الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں ذریت ابراہیم میں سے کیا، ذریت ابراہیم میں سے جس نے ہمیں پیدا۔ یہ الحمدللہ کے لفظ کس بات پر ہیں؟ جعلنا، الذی جعلنا من ذریت، تعریف کس پر ہے؟ الحمدللہ رب ادھر ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام، یہاں یہ ہے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں نسل ابراہیمی میں بنایا۔ اب کوئی غیر مسلم ہو اور کافر ہو تو ایسے
ابا پر فخر کرے گا جو ابا اس کے دین، جس ابا کے دین پر یہ نہیں ہے. ہاں ابراہیم کون تھے؟ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ تو یکسو ہو کر اللہ کی طرف جھکنے والے تھے. وما کان من المشرکین، اور مشرکین میں سے نہیں تھے. یہ اگر مشرک ہے تو تعریف کس بات کی؟ اس اللہ کی تعریف منہ بھر کر فرما رہے ہیں، اس اللہ کی تعریف جس نے ہمیں ذریت ابراہیمی میں پیدا کیا. آپ میں سے ہر کوئی تو اپنے ماں باپ پر فخر نہیں کر سکتا نا. ہر ایک کا ماں باپ قابل فخر نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ماں باپ کو قابل فخر بنائے. لیکن جب آپ اپنے ماں باپ کے مذہب کو پسند کرتے ہوں تو پھر فخر کریں گے کہ وہ مذہب اس کا صحیح تھا. جب آپ اس کے مذہب پر نہیں ہیں خود تو پھر آپ اس کی تعریف کریں گے. تو یہ دو لفظ ہی بتا رہے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو طالب جو ہے نا وہ کس دین پر تھے. وہ دین ابراہیمی پر. کس پر تھے؟ وہ کہے کہ پھر کیا ہوا؟ وہ تو حضور کو انہوں نے اتنا لمبا عرصہ پایا اور کہتے تھے او لوگو، او قریشیو، یاد رکھو، بار بار شکایت لے کر آ جاتے ہو، اس کو سمجھاؤ اس کو سمجھاؤ. میں کیا سمجھاؤں؟ ما کذب ابن اخی قطو، میرے اس بھتیجے نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. کون سی بات غلط کرتا ہے؟ کبھی کچھ کہہ کر ٹال دیتے، کبھی کچھ کہہ کر ٹال دیتے. آگے جی، اچھا جی، الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت. ابو طالب فرما رہے ہیں کہ ہمیں اس بات پر فخر ہے اور ہم اس بات پر اللہ تعالیٰ کی حمد بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہمیں نسل پیدا کیا. ادھر یہی الفاظ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قرآن میں سنے. یہی الحمدللہ کے الفاظ آگے جملہ بدلا ہوا ہے. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. اس اللہ کے لیے حمد ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے. اس نے جس نسل پر، جس نسل کے ملنے پر، جس اولاد کے ملنے پر بابا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی، اسی نسل میں سے ہونے پر بابا ابو طالب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی. سمجھ آ رہی ہے؟ وزر اسماعیل، اور اسماعیل کی کھیتی سے بنایا. بدعد معد و عنصر مدر، اور حضرت معد کی نسل سے اور حضرت مدر کی پشت سے بنایا. وجعلنا حضنۃ بیتہ، اور ہمیں اپنے گھر کا نگہبان بنایا. وسواس حرمہ، اور حرم کی دیکھ بھال کرنے والا بنایا. وجعل لنا بیتنا محجوجا، اور ہمیں ایسا گھر عطا فرمایا جس کا حج کیا جاتا ہے. جس کا، اچھا، لفظ حج کا لغوی معنی ہے کسی کی زیارت کی غرض سے چل کر جانا. لغوی معنی کیا ہے؟ کسی کی زیارت کی. آپ اپنے کسی بھائی کی زیارت کی غرض سے اپنے گھر سے اٹھیں، نیت یہ ہو کہ یار جا رہے ہیں، اس کو ملیں گے اور اس کی زیارت کریں گے، کہ بات چیت ہوگی، گپ شپ ہوگی. اس کو عربی میں لغوی معنی ہے حج. کیا؟ شرعی معنی یہ ہے کہ خاص سال کے خاص مہینے میں، اس کے خاص دنوں میں، خاص لمحات میں، دن میں، رات میں، شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں اور پابندیوں کے مطابق کچھ ارکان بجا لانا، اور گھر سے اس چوکور گھر کی، اپنے گھر سے اس چوکور گھر کی زیارت کے لیے جانا، اس کو حج کہتے ہیں. یعنی یہ پورا پروسیجر ہے، اس کو حج کہتے ہیں. ورنہ لغوی معنی میں تو کسی کی بھی زیارت کے لیے. تو کہنے لگے ایسا گھر بنا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کہ زمین کے اطراف و اکناف سے پیدل سواریوں پر کشاں کشاں سواریاں تھکا کر لوگ آتے ہیں اور ہمارے گھر کا ہے
کہ اس پر وہ کیا کر رہے ہیں؟ الحمدللہ تعریف کر رہے ہیں. وَجَعَلَنَا الْحُكَّامَ عَلَى النَّاسِ، اور ہمیں لوگوں پر حاکم بنایا ہے. اس اللہ کی تعریف ہے جس نے ہمیں تمام لوگوں پر حاکم بنا دیا ہے. آگے سنیں جی، یہ خطبہ کس وقت دے رہے ہیں جی؟ نکاح کے وقت. عمر مبارک کتنی تھی؟ 25. ان ابن اخی ھذا محمد ابن عبداللہ، میرا یہ بیٹا، میرے بھائی کا یہ بیٹا محمد بن عبداللہ جو ہے، لا یوذن برجل، اس کا موازنہ کسی شخص کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا. الا رجح شرفا و نبلا و فضلا و عقلا، مگر یہ شرف کے لحاظ سے، علم اور مرتبے کے لحاظ سے، فضیلت کے لحاظ سے، بزرگ کے لحاظ سے اور عقل کے لحاظ سے، یہ جتنی چیزیں ہیں تمام چیزوں میں میرا یہ بچہ جو ہے نا، دنیا کے کسی مرد کے ساتھ، کسی شخص کے ساتھ اس کا موازنہ کیا جائے تو ان کا مقابلہ کسی کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا. 25 سال کے نوجوان کے بارے میں کہہ رہے ہیں. کیا بصیرت ہے، کیا فراست ہے، کیا دیکھ رہے تھے. اور یہ یاد رکھو، اور پھر آپ جائیں مشکات باب فضائل سید المرسلین میں، وہاں حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں 2 فرشتے آئے، ایک اوپر رہا ایک نیچے آ گیا. نیچے والے نے کہا یہی ہے، میری طرف اشارہ کرتے، حضور فرماتے ہیں میری طرف اشارہ کرتے ہوئے نیچے والے نے کہا یہی کیا؟ اس نے کہا ہاں یہی ہے. کہنے لگے اس کو ان کا ایک شخص کے ساتھ وزن کیا جائے. وزن کیا، حضور بھاری. 10 کے ساتھ، حضور بھاری. اس نے کہا میاں پوری مخلوق کے ساتھ وزن کرو گے تو یہ بھاری رہیں گے. یہ اعلان نبوت کے بعد ہے. جو بات اعلان نبوت کے بعد فرشتوں نے آ کر بیان کی، سیدنا ابو طالب حضور کی عمر کے 25ویں سال میں کہہ رہے ہیں کہ کسی شخص کے ساتھ اس کا موازنہ کیا جائے گا تو میرا یہ بچہ ہر ایک شخص سے، عقل کے لحاظ سے، شرف کے لحاظ سے، فضیلت کے لحاظ سے اور بزرگ کے لحاظ سے راجح ہوگا، اس کو ترجیح حاصل ہوگی. فرمایا وَهُوَ، ذرا سننا، وَهُوَ وَاللَّهِ بَعْدَ هَذَا لَهُ نَبَأٌ عَظِيمٌ وَخَطَرٌ جَسِيمٌ، اللہ کی قسم آج کے بعد ان کے بارے میں بڑی خبر ایک نکلے گی، بڑی خبر سننے کو ملے گی. وَخَطَرٌ جَسِيمٌ، اور ان کی بڑی شان ظاہر ہوگی ہاں آج کے بعد. پھر آگے فرمایا ہر چند کے میرا یہ بچہ خاندان سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے مالی لحاظ سے کم ہے، لیکن مال ایک سایہ ہے جو زائل ہو جاتا ہے. ان کے ہاں ایسا شرف ہے جو کبھی بھی زائل نہیں ہوگا. اتنے بڑے زیرک تھے، آخر دم تک رہے. صرف حضور، بعد میں بھی حضور کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، کوئی کانٹا نہ چبھے، صرف اسی لیے کھلم کھلا لا الہ الا اللہ کفار کے سامنے نہ کہا. وہ سمجھتے رہیں، تاکہ وہ یہ سمجھتے رہیں کہ وہ ہمارے دین پر تھا، تاکہ وہ جب کہ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کی نا تو انہوں نے پیچھے کچھ شرارتی بھگا دیے، ابو جہل وغیرہ نے. میاں یہ جو آ رہے ہیں نا، یہ بھگوڑے ہیں، یہ نوجوان جو ہیں یہ نس کے ہیں، فرار ہو کے آئے ہیں، انہوں نے یہاں کام خراب کر رکھا ہے اور یہ یہاں ان کو سمجھاتے ہیں تو یہ بھاگ کر تمہاری طرف آ گئے ہیں، ان کو یہاں ٹکنے نہ دینا. خط لکھ دیا ابو جہل وغیرہ نے. بندہ خط لے کر پہنچ گیا تو حضرت ابو طالب کو پتہ لگا تو حضرت ابو طالب، وہ دیوان ابی طالب میں موجود ہے، میرے پاس ہوا ہے دیوان ابی طالب بیروت سے چھپا ہوا، اس میں حضرت ابو طالب نے بندہ پتہ چلا نا کہ اس نے، تو آپ نے فوراً بندہ ایک الگ بھیجا اور کہا کہ یہ کہنا کہ سرداران قریش کی طرف سے یہ خط ہے، جو کوئی بندہ ملے تاکہ وہ آپ کو فوراً بادشاہ تک پہنچا دے. ہاں تو جب اصلی سردار کی طرف سے کسی کا کوئی برا سالا کسی کو جائے تو اس کو رسائی جلدی دی جاتی ہے، اس کو سمجھا بجھا کر بھیجا. اس خط کا متن اب تک موجود ہے کہ میاں یہ جو لوگ ہیں یہ ایک دین
اللہ رب العزت نے ہمارے پاس بھیجا ہے، اور اس دین کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا بندہ بھیجا ہے جس پر اسی طرح ناموس اور وحی اتاری ہے جیسا کہ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر اتاری تھی۔ لہذا ان نوجوانوں کو ضائع نہیں کرنا۔ یہ کفر کی مدد ہے، یا سارے کام وہی کرتے رہے جو حضور کی اور دین کی مدد کو ہیں، صرف یہ ہے کہ یہ بعد میں بھی کچھ شرم کریں اور حضور کو تکلیف نہ پہنچائیں، تو زبان سے وہ کلمہ نہ کہا۔ بعض کتابوں میں آیا ہے کہ ایسا ایسا کہہ رہے تھے تو سنا گیا، جیسا کہ امام ابن شاہین کی ایک کتاب ہے الناسخ والمنسوخ، اس میں یہ حدیث آتی ہے کہ حضرت عباس بن عبد المطلب فرماتے ہیں کہ انہوں نے سنا بھی کہ وہ کلمہ پڑھ رہے تھے، ورنہ یہ تو وہ بار بار عرض کرتے تھے کہ اے بھتیجے بیٹے، جو کچھ آپ لے کر آئے ہو نا، دل اس کو مانتا ہے، دل اس کو مانتا ہے۔ وہ کیسے ہے جی؟ وہ ایک شعر ہے، زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی۔ ہاں زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ، پہلے شعر میں زبان، پہلے مصرے میں، دوسرے مصرے میں ہے دل اور نگاہ مسلمان نہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ بیٹا جو کچھ آپ لائے ہو نا، دل اس کو مانتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔